آپ نے بتایا کہ اذان کے دوران استنجا خانے میں نہیں جانا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی دیکھا ہے کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور لوگ وضو خانے پر بیٹھے اذان کا انتظار کر رہے ہیں اور اذان ہو جانے کے بعد وضو کر رہے ہیں، تو جماعت جانے کا بھی خطرہ ہے، تو ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میں نے اذان کے تعلق سے عرض کیا تھا کہ اگر ٹائم میں گنجائش ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر استنجا اس وقت نہ کیا جائے، ادب کیا جائے، ورنہ یہ کہ جماعت جانے کا خطرہ، تو میں نے تو یہ عرض کیا تھا استنجا کر لے، وضو بھی کر لے اور جماعت نہ جانے دے۔ اب جو وضو خانے پر بیٹھے ہیں وہ وضو خانے پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، گلیوں میں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں ان کے حال بھی بعض اوقات یہ ہوتے ہیں، اور آرام سے مسجد میں پہنچتے ہیں، جماعت ملی تو کیا، نہیں ملی تو کوئی صدمہ نہیں ہوتا، اس طرح کی کوالٹی ہوتی ہے۔ اب دعائی کر سکتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں کہ جماعت تو واجب ہے، اور جان بوجھ کر تکبیر اولیٰ کا جو ثواب ہے، فضیلت، یہ بھی کیوں چھوڑیں؟ تکبیر اولیٰ کے اپنے فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں۔ تکبیر اولیٰ اس کو کہتے ہیں جو نماز امام شروع کرتا ہے اور پہلی بار اللہ اکبر کہتا ہے، ہم اکیلے میں جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلی بار جو اللہ اکبر کہتے ہیں یوں کر کے، یہ تکبیر اولیٰ اس کو بولتے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی اس کو بولتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ کا ثواب پہلی رکعت کے رکوع میں بھی اگر امام کے ساتھ ہم شامل ہوئے، پہلی رکعت مل گئی امام صاحب کے ساتھ، تب بھی یہ تکبیر تحریمہ کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا۔ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم اگر امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ لیں گے تب تو نماز ہوگی ہی نہیں، یہ ذہن رکھیے۔ اس لیے اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ امام کے ساتھ ہم موجود ہیں، جماعت قائم ہو رہی ہے، امام نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا، تو امام جب بر پر پہنچے اللہ اکبر، تو اب مقتدی جو ہے وہ اپنی اللہ اکبر شروع کرے تو وہ امام سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کہ بر میں مد وغیرہ تو ہے نہیں، بر فوراً ہو جاتا ہے، تو اب اللہ اکبر آپ کہیں گے، تو یہ ہے۔ اور اللہ اکبر کہہ چکا امام، قراءت شروع کر چکا، تب بھی ہم نے اللہ اکبر کہا، تب بھی ہے تو جائز، لیکن ظاہر ہے کہ فرسٹ تو وہی کہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت امام کے ساتھ ملا، پھر ثنا ملی، ثنا کا موقع اس میں مل جائے گا جب امام کے ساتھ ہم تکبیر تحریمہ جو میں نے طریقہ کار عرض کیا اس کے مطابق کر رہے ہیں تو مل جائے گی۔ پوری قراءت آپ نماز کے اندر رہتے ہوئے سن پائیں گے، فرق تو پڑے گا نا۔ اس طرح پوری نماز یوں حاصل کریں اور پہلی صف لیں۔ اب یہ تو دن نیکیاں کمانے گے، اس میں بھی ہم لوگ سستی کرتے ہیں، اور نیکیاں کمانے کے لیے جمع ہوئے اعتکاف میں پھر بھی سستی کرتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ اور جو وضو خانے پر بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کرتے ہیں، اذان کا انتظار کرتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، وہ بھی ایسا نہ کریں۔ جتنا جلدی مسجد میں آ کر نماز کا انتظار کرنے بیٹھ جائیں گے اتنا ثواب آپ کا زیادہ ہوگا، کہ حدیث پاک میں کہ نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز میں ہے۔ تو اب مسجد میں آ کر ابھی بھی جو بیٹھے ہوئے عصر میں، تو مغرب کے انتظار کی نیت کر لیں کہ میں نے مغرب پڑھنی ہے یہاں، اور اپنی صف جہاں بیٹھے ہیں آپ، جہاں عصر پڑھی سلام پھیرا، مہربانی کر کے اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ آگے سرک کر بھی بیٹھیں گے نا تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کی جگہ پہ آگے بیٹھ جائے، پھر لڑائی شروع ہو جائے، پھر یہ کہ خدا نخواستہ گناہ کا سلسلہ بھی شروع ہو، کہ آپ نے جگہ چھوڑی۔ خیر اخلاقی طور پر بیٹھنے والوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، جبکہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑا آگے بیٹھا ہوا تو پھر پیچھے آگے آ کر صف میں کھڑا ہو جائے گا، لیکن لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بعض وقت رش ہوتا ہے نا، یہاں سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ پھلانگنے کا سلسلہ اور آج تو نظر نہیں آ رہا، ورنہ کچھ نہ بھی آئیں گے شاید باہر کے، تو وہ مکہ کونا کانچا دیکھ کر وہ آگے آ کر بیٹھ جائیں گے، پھر وہ مسائل کرتے ہیں بعض اوقات۔ اللہ سب کو ہدایت ہے، ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے، زیادہ تر یہ ہوگا ہم پیچھے چلے جائیں۔ ہاں، اس میں آپ چھوٹے باپ کے نہیں ہوں گے، آپ بڑے باپ کے ہوں گے، جو لڑے ہو چھوٹے باپ کا، اور جو امن قائم کرے ہو بڑے باپ کا۔ آخرت میں تو بڑائی اسی کو ملے گی نا، کہ جو گناہوں کو دبائے گا اور نیکیوں کو ابھارے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔